حیا کے ساتھ، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آگے کہتی ہے کہ بھائی میرے والد نے آپ کو بلایا ہے، میرے والد نے آپ کو بلایا ہے تاکہ جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کا اجر دے۔ یعنی ایک یہاں اور خوبی کیا ہوئی کہ بندہ کسی کا سان پوچھتا نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں وہ جو آپ نے ہمارے لیے نیکی کا کام کیا ہے، پانی پلایا نا، میرے ابو کہتے ہیں میں ان کو بلا کے لاؤ، ہم اس کو اس کا اجر دیتے ہیں، اس نے جو کام کیا ہے۔ بلانا تھا، اصل میں اللہ نے ملانا تھا نا، ماننا تھا، لیکن اللہ نے وہ سب کو چھوڑ کے آئے، اللہ نے یہاں پہ کیا کیا دیا اب نوٹ کر۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب وہ آ کے نا پھر انہوں نے سارا، بزرگ آدمی تھے، اب ان کو دل کی بات کہنے کا، بزرگ آدمی، کچھ کہتے تھے آنکھوں سے نبینے بھی تھے ان کے والد، تو ان کے پاس آ کے نا تو انہوں نے یہاں قصص جو ہے، یہاں اسی وجہ سے نام سورت کا بھی قصص ہے، تو انہوں نے سارے اپنا واقعہ کہ میں وہاں تھا، میں آیا فلاں سے یہ ہوا، میں فرعون کے پاس، سارا ان کو ساری بات بتائی۔ اب انہوں نے آتے کیا تھے، قال لا تخف، انہوں نے ان کا کردار کیا ہے، قال لا تخف، اب خوف کی ضرورت نہیں، تو صحیح جگہ پہ پہنچ گئے، مطلب یہ ہے لا تخف نجوت من القوم الظالمین، وہ ظالم قوم ہے، ظلم کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، زیادتیاں کر رہی ہے، دنیا میں بڑا بدماشی آج اس امریکہ نے، لیکن وہ ریکارڈ میں ہی ہو جائے، ہمیں نہیں کرنا، جو بھی ظالم ہے اس کا اشر تو برا ہونا ہی ہے۔ فرعون کو تھوڑا ٹائم ملا تھا، جو نا کہتا تھا نا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب، تو اللہ نے موقع دیا، اور کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آئی کہ فرعون دنیا سے مٹ سکتا ہے، لیکن پھر آپ کو بتائیں گے نا کس طرح پھر اللہ نے پورے کے پورے ان کی قوم کو تباہ و برباد پانی میں غرق کیا، یہ بھی بات آئی۔ اب دیکھیں یہاں بڑی سمجھ کی بات ہے، میں یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑی بہت ہی اس کو نصیحت کا، آپ اب جب معاشرے میں ہیں پھر قصص کا بھی حوالہ دیں۔ اب وہاں پہ وہ بھی آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، کھانا لازمی کھایا ہوگا، یہ تو نہیں آتا نا قرآن میں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، انہوں نے ان کا بیٹھا ہو گیا، ایک دو دن رہا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام، پھر بچی نے بات کی اب، اور یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بھی اپنے والدین کو، یعنی یہ نہیں کہ جا کے جتنی مرضی باہر جا کے عدالتوں میں شادیاں کرتی پھریں، یہ ظلم ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کسی لڑکی کا، کہ وہ خود ہی جا کے اپنے لیے بندے تلاش کرتی رہے اپنے لیے، اور جا کے عدالتوں، یہ بہت بڑا ماں باپ جس نے انہوں نے پالا، یہ بہت ظلم ہے۔ بہتر حال اللہ نے بتایا، دیکھیں بہتر حال کیا ہے، قالت احداہما، ایک بچی نے کہا یا بت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، بچی نے ہر دل میں آ گیا، ابو باپ تھا، ابو سے پاس بیٹھی، ایک دو دن گزر گئے، ابو کے پاس گئے، ابو جی دیکھیں نا کیسی بات اس بچی نے بھی کی، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں، اس کو پتا میں مشکلات ہیں، تو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ بھی تو وہاں سے آیا ہے، یہ بھی تو در بدر پھرتا ہے، تو کہنے لگے ابو جی، ایک بچی نے کہا ابا جی استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جی اس کو ملازم رکھ لیں، ابو جی اس کو ملازم رکھ لیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا ابو جی یہ ملازم کے لیے جو دو خوبیاں چاہیے، اور یہ کہ پوری تاریخ دیکھ لیں کہ اس بچی نے جو بات کی نا، وہ آج بھی جو ملازم رکھنے کے دو ہی خوبیاں ہونی چاہیے بہترین، انہوں نے کہا بہترین یہ ملازمت رکھ لیں، یہ بہت اچھا ملازم رہے گا، کیونکہ اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، کیا ہے، ایک قوی الامین، ایک بڑا بہادر بھی ہے کام کرنے والا، یہ مطالعہ بندہ ہے، اور امین یہ بڑا مانندار ہے، بہت ہی اس کی آنکھوں میں بڑا شرمیا ہے، یہ امین ہے۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ باپ نے پوچھا کہ بیٹی سنو بیٹا، بڑی دلچسپ بات ہے یہ آپ کے لیے اور ہمارے معاشرے کے نا، ایک کہنے لگا بیٹا، یہ باپ کو بیٹی سے ذرا اوپن بھی ہو جانا چاہیے، کوئی بات، بچی نے اشارہ کیا ہے نا
اصل میں بچی ہے جی تو نہیں کہہ سکتی ابو جی شادی کر لیں یا اس طرح، وہ تو فطرتی بات ہے کہ گھر میں رکھنا ہے تو وہ تو بچی کی شادی کرنی پڑے گی نا، ویسے تو جوان آدمی ہو 2 بچیاں ہوں تو ویسے تو نہیں رکھے گا نا۔ باپ نے کوئی تو باپ نے پوچھا بیٹی تو نے کہا ہے کبھی الامین، تو نے یہ کہاں کس طرح تجھے پتہ چلا؟ بڑی دیر بات ماشاء اللہ بچے نوجوانوں کہنے لگا بیٹا تجھے کس طرح پتہ چلا، تو بچی ہے، تجھے تو کبھی ملاقات اتنی نہیں ہوئی، تجھے کس طرح پتہ چلے گا کبھی الامین؟ یہ 2 خوبیاں بیان کی، یہ بڑا ہمت والا کبھی ہے اور بڑا امانت دار ہے۔ کہنے لگے ابو جی اب بات سن، کہہ دیا ابو جی ہمت والا میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پتھر جو 4 بندوں 5 بندوں سے نہیں اٹھتا تھا، اس نے کیلا اٹھا کے تو وہ کنویں سے پتھر اٹھایا ہے اور ہماری بکریوں کو وہاں سے پانی نکال کے دیا ہے، یہ کمی ہے وہ۔ اور امین یہ ہے کہ میں نے اس کی آنکھیں یوں ہی میرے سامنے ہمارے سامنے آیا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی رہی، اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ ایک بات کہنے لگی ابو جی اس نے ہمیں آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہنے لگے ابو جی جب میں گئی اس کو بلانے کے لیے گئی تو میں گھر جن سے بتانا ہوتا ہے وہ آگے ہوتی ہے نا، اس نے گھر بتانا تھا نا، آگے چلی تو اس نے کہا کہ ابو جی میں آگے چلی تو بات چلی تھوڑی سی تو میرا کپڑا ادھر ہوتا، اس نے مجھے بلا کے کہا کہ بہن تو پیچھے چلی جا، تو اب پتھر مار جدھر جانا ہے، میں آگے چلتا ہوں، تو آگے نہ چل، تو پیچھے رہ، میں جدھر جانا ہے نا پتھر بہا کے مجھے بتا میں ادھر جاتا ہوں۔ کہ میری نظر وہاں سے نا کپڑے ہو گئے اس طرح کے پاؤں میں اس کے نظر پڑتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو مجھے تم آگے میں چلتا ہوں۔ وہ پھر گھر لے کے نہیں، یہ 2 چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایماندار طاقتور بھی ہے اور یہ کیا ہے شرم و حیا والا امین امانت دار ہے، گھر میں عزت پہ ہاتھ نہیں مارنے والا، یہ بڑا یہ ہے نا یہ کردار نوجوانوں کا ہونا چاہیے کہ کوئی آگے آدمی آپ کو کہے کہ ایسا نوجوان ہے مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، اگر گھر میں آئے تو یہ ہماری عزتوں کی یہ حفاظت کرنے والا ہے، یہ عزتوں پہ ورنہ آج کل کیا ہو رہا ہے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی اب وہ جو شیخ مدین ہم کہہ لیتے ہیں، شعیب علیہ السلام وہ نہیں، لیکن کئیوں نے لکھا تھا کہ شعیب علیہ السلام، یا علامہ اقبال نے بھی ایک شعر ہے اس میں یہی کہا کہ موسیٰ نے شعیب علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی تو اللہ نے ان کو نبوت دے دی، لیکن کئی مفسرین نے کہا کہ نہیں شعیب پہلے گزرے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھی شعیب ہو کوئی یہاں، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ اب کیا ہے کہ کالا انی ارید ہو، اب وہ جو شیخ ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اب دیکھیں یہ بات آخری موسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ بلاتے ہیں، کہہ رہا بیٹا بات سن۔ انہوں نے یہ نوکر کہہ کے نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا رکھنا ہی نہیں، یہ کرتا ہوں کہ ایک بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں تو پھر یہ ہمارا ہی کر رہے گا، ہمارا ہی جو دماد ہوتا ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر اس نے اب باپ نے کیا کہا، وہ بچی کہہ رہی ہے اس کو ملازم رکھ لیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام 1-2 دن گزرے ہوں گے سوچ سمجھ کے بلایا، کہنے لگے کالا انی ارید ان کے کہا ایک دب نہ طیہ ہاتین الا ان تاجرنی ثمانیۃ حجج، کہ میں ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی جو ہے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر لوں، تو میری ایک شرط ہے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی گھر چاہیے تھا، ان کو بھی اپنی جگہ چاہیے تھا نا سر چھپانے کے لیے، ان کو بیوی بھی تو ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی سے میں شادی کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال تک کر میرے سارے کام کاج کرنا ہے نا، اور شرط رکھی، یعنی وہ 8 سال انہوں نے اس لیے شرط رکھی کہ
کہ میں 8 سال کا ہو سکتا ہے، سمجھو میری شاید نہیں اتنی ہوگی، یہ دوسری بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی، ہے نا، ان کے پاس جو کہ ہوگا، تو میری زندگی بھی پتہ نہیں کتنی ہے، 8 سال رکھتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، بس آخری کہ انہوں نے کہا اگر تو 10 سال کر لینا تو تیری مہربانی، یا 10 سال کر لے، 10 سال تک کرے تو میں تیرے نکاح کر دیتا۔ کہتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ تجھے تکلیف ہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تو مجھے صالح پائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی دونوں ہی جو ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہوگی تو میں قبول ہے، یعنی مطلب ہے کہ اگر 8 سال تک مجھے ٹھیک ہو گیا آپ کی ساری باتیں تو میں 8 سال بعد چلے جاؤں گا، نہیں تو 10 سال پورے کر دوں گا، ہے نا۔ دونوں میں سے جو بھی ہو سکے میں کروں، یعنی 10 سال بھی مجھے قبول ہے، 8 سال بھی، جب بھی، یہ مطلب ہے کہ اگر 8 سال تو رہنا ہی رہنا ہے، والد بھی دنیا سے چلے جائے، پتہ نہیں آگے نہیں آتا کہ وہ فوت ہو گئے ان کے والد، وہ بزرگ، تو کیا، لیکن بچی تو تھی، اس کی بھی شادی ذمہ داری ان کسی کہیں کرنی، تو پھر انہوں نے وعدہ ہو گیا، تو پھر وہاں انہوں نے نکاح کر لیا، اور مفسرین نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اس کے وجہ نکاح کیا کہ وہ حق مہر نہیں تھا، حق مہر علیحدہ تھا، وہ صرف ایک ان کے ساتھ معاہدہ کہ 8 سال تک تم یہاں نہ جانا، یعنی رے ہمارا بیٹا بن کے آڈر ان کی بات ہوئی، لیکن جو حق مہر وغیرہ موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ان کو دیا تھا، ہے نا۔ تو ان کی شادی ہو گئی بچی کی، صفورہ وہ بچی، اس کا نام بھی آتا ہے روایات میں اس بچی کا۔ تو یہ جو ہے نا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت بھی ہے، آتا ہے حدیث میں کہ 10 سال تک وہاں ان کے پاس رہے، پھر وہاں سے نکلے۔ اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کہ آگے کہاں گئے، آگے یہاں سے جب نکلے ان کو اپنی بیوی کو لے کے، تو پھر وہ طور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہوئی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو ساری جو شاندار مسئلے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی وہی جوانی موسیٰ علیہ السلام جیسی ایسی جوانی عطا ہو کہ ان کے آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہو، ان کے دل میں بھی امانت ہو، یہ بھی کوی ہوں اور یہ بھی امین ہوں، اور ان کے کردار کے اندر بھی اتنی خوبصورتی ہو۔ اور یہاں ایک بہت بڑی جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کہاں سے بندہ کہاں پہنچتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بندے قتل کرنے بچے قتل کر رہا ہے فرعون، اللہ نے فرعون کے گھر ہی موسیٰ علیہ السلام کو، جب وقت ہو گیا، جب اگلا پروگرام اللہ کا اگلی جانب جانا تھا، اب ان کو تربیت دلانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا صاف کہا تھا کہ وہ بچہ وہ اتنا زبردست نہیں مارا تھا کہ مر جاتا، اللہ نے مار دیا تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھا بالکل کچھ نہیں ہے وہاں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا بہت درس سبق ہے کہ اللہ مصبر الاسباب ہے، وہاں پہنچے تو بچیوں کے ذریعے پھر اللہ نے ان کو وہاں گھر بھی دیا ہے، روزگار بھی۔ اب بکریاں وہی پالتے گھر، دودھ کھانے کا بھی ان کا ہو جاتا، بکریوں کا بھی جو بھی ہوتا، بیوی بھی مل گئی ہے، گھر بھی مل گیا، بیوی بھی اللہ نے دے دی گھر میں آرام سے۔ تو یہ پھر یہاں سے جب ہوں گے، پھر آگے نکلیں گے، پھر آگے جو واقعات ہوں گے، تو موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی اللہ کو مبعوث شخصیت ہے، اللہ کو بہت پیار ہے، بہت ذکر قرآن مجید میں کافی جگہوں پہ ان کا ذکر آتا ہے۔ کلیم اللہ، ان کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلیم اللہ، اللہ کو بڑا پیار تھا ان سے، بڑی محبت تھی، اور بھی ان کی باتیں جو آئیں گی نا میں جب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب جب ان کو نبوت ملی، وہ بھی ہر نبی سے مختلف طریقے سے، آج تک کسی اور کو، کسی نبی کو اس طرح اللہ نے نبوت نہیں دی۔ تو یہ کوئی طور پہ
خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بلا کے اور وہاں پہ روبرو کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں بات کی. یہ بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آپ کے سامنے آتا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی